اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں پوری قوم کے سامنے حق خطیب کی جانب سے مریضوں، معذوروں، غریبوں اور مجبوروں سے پیسے وصول کرنے کے ثبوت رکھوں گا. اب تک کا سب سے بڑا ثبوت اور ویڈیو ایویڈنس میں پوری قوم کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے مریضوں کا استحصال کر کے، معذوروں کا استحصال کر کے، مجبوروں اور غریبوں کا استحصال کر کے یہ شخص لنگر کے نام پر لاکھوں روپے وصول کرتا ہے. لیکن یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بات دہراتا چلوں کہ اب تک حق خطیب اور اس کے غنڈوں کی جانب سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ہم اپنے اڈوں پر آنے والے لوگوں سے کوئی پیسے وصول نہیں کرتے. ساتھ ہی ساتھ حق خطیب کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. لیکن ہم نے پوری قوم کو دستاویزات کے ساتھ دکھایا کہ حق خطیب صرف پنجاب میں 11 ارب روپے کی جائیدادوں کا مالک ہے، باقی جائیدادیں اس کے علاوہ ہیں. اور اب پتہ چلا کہ کس طرح سے معذور افراد کا، مریضوں کا، فالج کے مریضوں کا، کینسر کے مریضوں کا، گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کا استحصال کر کے، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے، انہیں خوف زدہ کر کے، انہیں ڈرا دھمکا کے ان سے لاکھوں روپے وصول کیے جاتے ہیں. آج ویڈیو ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے لنگر کے نام پر وصول کیے جاتے ہیں. آپ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے. یہ حق خطیب کا ایک بہت ہی خاص چیلا ہے جس کا نام ہے ریحان، اور یہ حق خطیب کے اڈے پر موجود ہے. اس کے اڈے کے ایک خاص کمرے میں جہاں ان تمام لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جن سے اس بات کا امکان معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حق خطیب کی اپنی مریضہ جو کہ اس کی ویڈیوز میں موجود تھی، اور پھر ہم نے بے نقاب کیا کہ کس طرح سے فراڈ کے ذریعے اس کے منہ سے چینیں اور کیلیں برآمد کی جاتی تھیں. اس نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جو بھی مریض آتے ہیں یہ بدبخت اور اس کے چیلے سب سے پہلے اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کام بتاتا ہے اس سے اس کی آمدنی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وی آئی پی طریقے سے، اور جو غریب غربا ہیں انہیں لائنوں میں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. مجھے ان کا یہ سوال بہت برا لگتا ہے کہ جو پہلا دفعہ آتے ہیں نا ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. یہاں سے مجھے شک ہوتا یہ میرا بھائی سے ایک ولی کا کیا تعلق ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے یا بزنس یا وہ تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے پھر اس کے لیے. تو یہ ایک ایسے ہی شخص تھے کہ جن کے بارے میں حق خطیب کے چیلوں کا یہ اندازہ تھا کہ یہ پیسے دے سکتے ہیں. انہیں ایک خاص کمرے میں لے جایا گیا اور حق خطیب کا چیلا ریحان ان سے پیسے وصول کر رہا ہے 2 لاکھ روپے. ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ فون پر دوسرے چیلے سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو فالج والے ہیں حق نواز صاحب، پھر انہوں نے تصحیح کی کہ نہیں عارف صاحب، تو ان سے کتنی دیگوں کے پیسے وصول کرنے ہیں. کہا گیا تقریباً 20 دیگوں کے، اور 20 دیگوں کے 2 لاکھ روپے وصول کی گئی. یعنی طے ہو گیا کہ مریض فالج زدہ تھا جو تکلیف میں بہاولپور سے روانہ ہو کر ان کے اڈے تک پہنچا، اور ایک بار نہیں بار بار دم کروانے کے لیے وہاں جاتا رہا، اور اس سے ہر بار لنگر کے نام پر پیسے لیے جاتے رہے. یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جہاں حق خطیب کا خاص الخاص چیلا ریحان ایک فالج کے مریض کی فیملی سے 2 لاکھ روپے وصول کر رہا ہے. ہلو جی عامر بھائی. ہاں جی یہ فالج والے نا حق نواز صاحب. عارف بھائی ان کی طرف سے کتنا تھا؟ یہ 20 جگہ کا تھا. 20 جی ٹھیک ہے. کتنے آپ کا 2 لاکھ ہے؟ 20 جگہ ہے نا 2 لاکھ ہے جی. ایک لاکھ لکھنا ہے. کتنے آپ کا 2 لاکھ ہے؟ 20 جگہ ہے نا 2 لاکھ ہے جی. یہ کیش
حق خطیب کی ذاتی جیب میں جاتا ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کی کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے، جس پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا، جس سے اربوں روپے کی گاڑیاں بنا لی گئی ہیں، جس سے اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی گئی ہیں. لیکن آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ حق خطیب کا یہ خاص چیلا ان افراد سے کہتا ہے 2 لاکھ روپے لینے کے بعد کہ جب دم ہو جائے گا تو پھر آپ نے لائن میں نہیں لگنا، آپ نے عامر نام کے ایک چیلے سے ملنا ہے اور وہ آپ کی ملاقات کروائے گا حق خطیب صاحب سے، ان کو بتائے گا کہ آپ نے 20 دیگوں کے پیسے دیے ہیں اور وہ حضرت آپ سے ملاقات کریں گے. جب لائنیں جو بانی ہوں گے اس سے پہلے آپ نے ادھر آ جانا، پھر میں آپ کو خود یہاں سے لے کے جاؤں گا، عامر بھائی بلائیں گے، ٹھیک ہے، جب وہ مجھے کال کریں گے پھر میں آپ کو عامر بھائی کے پاس چھوڑوں گا، عامر بھائی سرکار کے پاس آپ کو خود لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، مہربانی. پھر عامر بھائی ملاقات کروائیں گے. ٹھیک ہے، مہربانی. ٹھیک ہے، پھر عامر بھائی ان کو بتائیں گے کہ اس طرح انہوں نے 20 دیگوں میں آج کا ان کا لنگر ان کی طرف سے تھا آج کا. ٹھیک ہے، تو کرم مہربانی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہے آج خصوصی سارے کرام کرا اللہ کے ولیوں کے در پر کیا پیسے دینے کی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے کہ کون لائن میں لگے گا اور کون اس بدبخت جھوٹے اور جعلی پیر سے ملاقات کرے گا اور اسے یقین دلائے گا یہ جعلی پیر کہ ہاں میں خاص دم کروں گا. اب آپ کو آرام آئے گا جب آپ نے پیسے دے دیے اور وہ بھی لنگر کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں. کیا آستانوں کا اور درگاہوں کا یہ طریق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ یہ حیثیت ہے، یہ اوقات ہے حق خطیب کی کہ جو چند لاکھ روپے دے اس سے ملاقات ہوگی، باقی لوگ 2 دن تک لائنوں میں ذلیل ہوں گے اپنے مریضوں کے ساتھ، اپنے معذور گھر والوں کے ساتھ، اپنے بزرگ والدین کے ساتھ. یہ اللہ کے اس جھوٹے ولی کی کل حیثیت ہے جو میں پوری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا یہ دعویٰ کہ یہ اپنے پاس آنے والے لوگوں سے کچھ نہیں لیتا. ہمارے پاس دنیا بھر سے پیسے بھجوائے جانے کی رسیدیں موجود ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت موجود ہیں اور بہت سارے ثبوت آ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک ثبوت میں پاکستان کی قوم کے سامنے رکھوں گا، پاکستان کے علماء اور مشائخ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک فالج زدہ مریض جو بیچارہ بہاولپور سے چل کر اس کے اڈے تک آیا ہے، اس کے اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم میں اسے ہزاروں روپے کا فائدہ پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس سے لنگر کے نام پر کہہ کر کہ آپ نے اتنی دیگوں کے اتنے پیسے دینے ہیں اور اگر دیں گے تو حق خطیب سے آپ کی خاص ملاقات ہوگی اور خاص دم ہوگا. اللہ کے ولیوں کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بندگان خدا کی خدمت کرنے کا یہ کون سا انداز ہے؟ یہ ہے حق خطیب کی کل اوقات، یہ ہے حق خطیب کا اصل چہرہ جو دوسروں کو ایجنٹ ہونے کا الزام دیتا ہے کہ پیسے لے کر یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بدبخت اپنے اڈے پر بیٹھ کر ختم نبوت کا نام لے کر کاروبار چلا رہا ہے، لاکھوں روپے مریضوں سے وصول کر رہا ہے، ان کو مجبور کر کے کہ جی آپ نے اتنی دیگوں کے اتنے پیسے دینے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے کہ ہم دیگیں دے دیتے ہیں، کھانا بنا کر دیتے ہیں، تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیش دیجئے. اگر اللہ کے ولیوں کا طریق یہی ہے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے، تو میں پھر پاکستان کے تمام غیور لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز 23 مارچ 2024 کو اس فتنے کے خلاف نکلیے، عملی طور پر اس تحریک کا حصہ بنیے. میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ ہر طرح سے جس طرح سے بھی اس فتنے کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، عملی طور پر شرکت کر سکتے ہیں. آپ پر یہ لازم ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کا چہرہ نہیں ہو سکتا یا ہم اسے دین اسلام کی شکل یا شناخت نہیں بننے دیں گے، تو پھر آپ کو عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا. saream.org یہ ہماری ویب سائٹ ہے، یہاں ایک فارم موجود ہے، اس پر فارم فل کر کے بھی آپ اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی 23 مارچ کے دن کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر آپ اس جہاد میں، اس جنگ میں، اس لڑائی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں.